السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر حسین علی شیخ حافظ اللہ تعالی۔ موضوع نیکیوں کا تحفظ اور میڈیا کے لیے ہدایات۔ ترجمہ شفقت الرحمن حافظ اللہ تعالی۔ بتاریخ 27 شوال 1438 22 جولائی 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سعادت مندی اور مسرتیں اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے لکھ دی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پہلے اور بعد میں آنے والے سب لوگوں کا معبود ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور تمام انبیاء میں افضل ترین ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اسی میں سعادت مندی اور خوشحالی پنہاں ہے۔ اللہ کے بندو، ذہنی سکون، دلی اطمینان اور سعادت پوری انسانیت کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ ساری بشریت کا ہدف ہے۔ سب لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوب کوشش اور تگ و دو کرتے ہیں، لیکن انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اس کے لیے دنیا کی جتنی مرضی رنگینیاں جمع کر لے، خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے جتنی بھی دوڑ دھوپ کر لے، انہیں یہ سب ملنے والا نہیں ہے۔ وہ تو اس کی راہ کے راہی بھی نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشحال زندگی میں لہر بہر کی تمام تر صورتوں کا راز خالق انسانیت کے اس فرمان میں پنہاں ہے۔ جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے خوشحال زندگی بسر کرائیں گے اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ سورۃ النحل آیت 97۔ اس آیت کریمہ میں محقق مفسرین کے ہاں خوشحال زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں ملنے والی مسرتیں، خوشیاں، راحتیں اور نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ اس راز سے مراد اللہ پر ایسا ایمان ہے جس میں انسان شرک سے پاک خالص اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ایسا ایمان انسانی زندگی کی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے سعادت مندی بنتا ہے۔ یہ انسان کی شرح صدر کرتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر تنگی اور ترشی بھی آ جائے تو اس زحمت کو بھی رحمت میں تبدیل کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کا دل ہمیشہ راحت، مسرت اور خوشی سے سرشار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بدولت انسان محبت اور معرفت الہی کے ساتھ ساتھ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، نیز اسی کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو وہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ سورۃ التغابن آیت 11۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے کہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر والا ہے، اور یہ خوبی صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اگر مومن کو تکلیف پہنچے تو مومن اس پر صبر کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے لیے بھلائی کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر مومن کو خوشی ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے تو یہ خوشی اس کے لیے بھلائی کا باعث بن جاتی ہے۔ مسلم۔ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کو ملی ہوئی معمولی دنیا پر بھی خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر راضی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازشوں پر قناعت پسند بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے گھر میں صبح اس طرح بیدار ہو کہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، اس دن کی خوراک اس کے پاس ہو، تو گویا وہ ایسے ہے کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ چنانچہ مسرتوں اور نعمتوں سے بھرپور کامیابی صرف ایسے ہی ممکن ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کے مطابق رزق دے، نیز اللہ تعالیٰ اسے جو کچھ بھی عنایت کرے اس پر قناعت عطا کر دے۔ مسلم۔ اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا، اللہ کی قسم، ہم ایسی سعادت میں ہیں کہ اگر بادشاہوں کی اولاد کو اس کا علم ہو جائے تو اسے پانے کے لیے ہم پر تلواریں سونپ دیں۔ کسی نے تو یہ بھی کہا کہ بسا اوقات میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں کہہ اٹھتا ہوں، اگر جنتی لوگوں کو ایسی کیفیت میسر ہو تو وہ واقعی پرتعیش زندگی میں ہوں۔ مسلم اقوام۔ دل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو تو اسے جوڑنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لگاؤ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دل وحشت زدہ ہو تو اس کی تنہائی اللہ تعالیٰ سے محبت کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ دل کے غموں کو وحدانیت الہی اور معرفت الہی سے زائل کیا جا سکتا ہے۔ دلوں میں حسرت کی آگ بھڑک اٹھے تو
اللہ کے احکامات، نواہی اور تقدیر پر کامل ایمان سے اسے بجھایا جا سکتا ہے، اور اسی کا نام دنیا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی جانب رجوع اور اللہ تعالیٰ کی دائمی یاد دل کی پیاس مٹا سکتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت 28۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، یہ مطلب نہیں کہ نماز سے جان چھڑاؤ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور متعدد حفاظ حدیث نے اسے صحیح کہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ابدی راحت اور قلب و جان میں ظاہری و باطنی دائمی خوشحالی کا متمنی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لے، اپنی زندگی کے ہر گوشے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، تو پھر وہ اس دنیا میں بھی مختلف نعمتوں کے مزے لوٹے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اسی کے بارے میں کہ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الانفطار آیت 13۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہو، کیونکہ اس کا وبال حسرت اور خسارہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس وقت انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے 2 سپاہی مسلط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ پہلا سپاہی غم اور دوسرا سپاہی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124۔ اس لیے مسلمان اپنے دل کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے بناؤ، اپنے پروردگار کے بارے میں اس نے ظن رکھو۔ اگر تم متقی اور پاک صاحب بن جاؤ تو تمہیں سعادت مندی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ ہمارے پروردگار کا فرمان ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے؟ سورہ زمر آیت 22۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ سب اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، میں اپنے پروردگار کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر گزار ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مسلمانوں، محصور وہ ہے جس کا دل پروردگار سے روک دیا جائے، اسیر وہ ہے جو اپنی خواہشات کا اسیر ہو، پریشان وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لے، مغموم وہ ہے جو اپنے نفس کو تباہ کن گناہوں اور شرعی خلاف ورزیوں میں ڈبو لے۔ کسی صاحب معرفت کا کہنا ہے کہ دنیا میں سے مسکین لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کی بہترین چیز سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ کہا گیا وہ چیز کیا ہے؟ تو بتلایا اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ انس، اللہ سے ملنے کا شوق، صرف اسی کی جانب متوجہ ہو کر بقیہ ہر چیز سے روگردانی کا لطف۔ فرمانے والے تعالیٰ ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت 13۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلیل القدر عمل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہم تیرے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں پر فلسطین میں امن و امان نازل فرما۔ یا اللہ ان کی آزمائشیں ختم فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ ان کی تنگی کا خاتمہ فرما، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ فلسطینیوں اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں اور تمام مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ دشمنان اسلام کی منصوبہ بندیاں غارت فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کی منصوبہ بندیاں غارت فرما۔ یا اللہ ان کے خلاف تدبیر فرما۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ وہ مسلمانوں کے خلاف دن رات خفیہ اور اعلانیہ مکاریاں کر رہے ہیں،
या अल्लाह उनकी मक्कारी उन्हीं की तबाही का बाइस बना दे या ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर अमन व अमान नाजिल फरमा, या अल्लाह उन्हें फराखी और इस्तेहकाम अता फरमा। या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह यमन, इराक और तमाम मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों की परेशानियाँ ख़त्म फरमा या ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह शाम में हमारे भाइयों की मुश्किल कुशाई फरमा, या अल्लाह उनकी मुसीबतें वाफर, या अल्लाह उनकी मुसीबतें ख़त्म फरमा। या अल्लाह शामी पिन्हा गुज़ीनों को इनके घरों में खैर और सलामती के साथ वापस पहुँचा। या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह मुसलमान मर्दों ख़वातीन और जिंदा और फौज शुदगान की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। या अल्लाह हमें नेमतें और मुसर्रतें अपनाने वाले लोगों में शामिल फरमा। या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह हमें तेरे नेक सालेह इताअत गुजार और मुत्तकी लोगों में शामिल फरमा ले। या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनके वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह इन दोनों को तेरी रज़ा की काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन दोनों को दीनी और दुनियावी उमूर में इनकी मदद फरमा। या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह मुसलमानों के दिलों में उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह मुसलमानों के दिलों में उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह हक़ और तक़वा पर मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा। या अल्लाह हक़ और तक़वा पर मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा। या ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह के बंदो अल्लाह का ढेरों जिक्र करो और सुबह और शाम भी इसी की तस्बीह बयान करो और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل على إخواننا في فلسطين الأمن والأمان. اللهم فرج عنهم ما هم فيه من البلاء، اللهم فرج عنهم ما هم فيه من البلاء والضنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفشل مخططات أعداء المسلمين، اللهم أفشل مخططات أعداء المسلمين، اللهم امكر بهم يا حي يا قيوم. اللهم إنهم يمكرون بالمسلمين ليلا ونهارا سرا وجهارا، اللهم فاجعل مكرهم في تدميرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على الأمة المحمدية الأمن والأمان والرغد والاستقرار يا حي يا قيوم. اللهم فرج هموم المسلمين في اليمن وفي العراق وفي جميع بلدان المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هموم إخواننا في سوريا، اللهم نفس كرباتهم، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اجعلنا من أهل النعيم والسرور يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الطائعين المتقين يا حي يا قيوم. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عملهما في رضاك، اللهم أعنهما على أمور دينهما ودنياهما يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين.